السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كان عليا في درجات وفاطمة في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات، زين العابدين بالعبادات وباقدا علم الاولين والاخرين بمعلومات، صادقا في اقوال كاظما في جميع الاحوال، متمكنا في مقام الرضا، جواد كفه عند العطاء، هاديا في سبيل النجاة، عسكريا مع الوساط، مهديا في طريق اليقين، غياث المستغيثين، معين الملة الدين، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ لي خمسة نطفي بها حول الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، حوث اعظم بمنے بے سرو ساما، مدد قبلائے دی مدد کعبہ امام مدد، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ تو کہنے والے نے کیا خوب ہی کہا ہے: لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا سنگ چھڑا، قلب نوری پائی چھلا، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے سنگ کو دور کر دیتا ہے۔ جو آمنہ کے لام کا ذکر کرتا ہے، فاطمہ کے بابا کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، سارے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ تو کہنے والے نے کیا خوب ہی کہا ہے: دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے در سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے در سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ابھی میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے قصہ کارساز دردمندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پارے،
سیدہ آمینہ کی لاج والے حضرت عبداللہ کے گود والے یعنی کہ حضور احمد مشتبہ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک نصرانہ پیش کرے پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا محمد صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مولا کائنات کے مرید اور خلیفہ گزرے ہیں ان کے دور زمانہ میں ایک عورت آئی جس کی بچی کا انتقال ہو گیا تھا اور آ کر عرض کرنے لگتی ہے کہ حضور والا میری بچی کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا حساب لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا حساب و کتاب لیا ہے تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ تو نوافل ادا کر اور یہ عمل کر کے سو جانا جیسے ہی حضرت خواجہ حسن بصری نے اس عورت کو عمل دیا وہ گھر جاتی ہے رات میں نوافل ادا کرتی ہیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد جیسے عمل کر کے سوتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بچی کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی بچی کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے اس کی بچی کو قبر کے عذاب کے اندر تڑپایا جا رہا ہے جیسے دیکھتی ہے پریشان ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کر آنکھ کھلتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے سارا واقعہ عرض کرتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ صدقہ جاریہ کرتی رہے صدقہ جاریہ کرتی رہے جیسے ہی چند عرصہ گزر گیا حضرت خواجہ حسن بصری سوئے ہوئے ہیں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر جنت کو دیکھتے ہیں جنت کے محلات کو دیکھتے ہیں اور اسی جنت کے محل کے اندر جنت کے باغات کے اندر ایک حسین و جمیل بچی کو دیکھتے ہیں ایک خوبصورت بچی کو دیکھتے ہیں جو جنت کے اندر ٹہل رہی ہے جنت کے اندر جنت کی خوشیاں لے رہی ہے وہ بچی حضرت خواجہ حسن بصری سے عرض کرتی ہے حضور والا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں وہ بچی نے جیسے کہا حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں نہیں جانتا بتا تو کون ہے وہ بچی کہتی ہے میں وہی ہوں کہ جس کی ماں میرے حالات کو خواب میں دیکھنے کے لیے آئی تھی حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ تیری ماں نے تیرے حالات کچھ اور بتائے تھے تیری ماں نے تو تیرا عالم کچھ اور بتایا تھا وہ بچی عرض کرتی ہے حضور والا بات صحیح ہے میں جہنمی تھی مگر میری قبر کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس نے آقا علیہ السلام پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا اسی درود کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جہنم سے داخل جنت کر دیا جہنم سے داخل جنت کر دیا تو اسی روایت کے ماتحت اور ایک مرتبہ تمام انبیاء اکرام تمام رسولان نظام تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز سے بلند درود پاک نصرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا محمد صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا یعنی کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ آگے والے کو نصیحت مل جائے یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ آگے والا یعنی کہ ہمارے دوست احباب ہماری توبہ کو دیکھ کر وہ بھی توبہ کرنے لگے اور کس طرح توبہ کرنی چاہیے کس طرح اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر کوئی شخص سفر کے لیے روانہ ہوا اور ساتھ میں اپنی سواری کو لے گیا اپنے سامان کو لے گیا اور جیسے ہی سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور سفر میں جیسے ہی نکلتا ہے سفر کے لیے جیسے ہی جاتا ہے اور جیسے ہی راستے میں پہنچتا
گھستا ہے، راستے میں رات کی تاریخی چھا جاتی ہے، رات میں سناٹا چھا جاتا ہے، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہاں ویران جگہ ہوتی ہے، اس وقت کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، اپنی سواری کو رکھ دیتا ہے، اپنے سامان کو رکھ دیتا ہے، اور جیسے ہی سو جاتا ہے، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ اس کی سواری موجود ہے، نہ اس کا سامان موجود ہے، پریشان ہوتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، مگر اس کی سواری نظر نہ آئی، اس کا سامان نظر نہ آیا، اور جیسے ہی نظر نہ آیا پریشانی کے عالم میں اپنے مقام پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے مقام پر آ کر زندگی اور موت کے لمحات کو گننا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے گنتے جیسے آنکھ لگ جاتی ہے، جیسے ہی سو جاتا ہے، اور جیسے ہی پھر صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا سامان بھی موجود ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس وقت اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب اس کو سواری مل گئی ہوگی، اس کا مال مل گیا ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس وقت اس کو بڑے بڑے محلات دیے جائیں، بڑے بڑے محلات دیے جائیں، سونے و جواہرات دیے جائیں، اس کے ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کی سواری کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے، اس کے مال و سامان کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، ارے اس سے بھی زیادہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں گناہ خوش ہوتا ہے، اور کہیں گناہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ مانگو، توبۃ النصوحہ مانگو۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، توبۃ النصوحہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سچی توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ توبہ کی پھر گناہ کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ پلٹے، گناہ کی طرف توجہ نہ دے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ نہیں ہے کہ توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے خلواڑ کیا ہے۔ بلکہ توبۃ النصوحہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کی پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے، گناہ کی طرف توجہ نہ دے۔ کس طرح توبہ کرنی چاہیے؟ جس طرح ہمارے اسلاف نے کی ہے، جس طرح ہمارے بزرگان دین نے کی ہے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ جب ہم مطاف میں تھے اور مطاف کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص پکار کر رو رہا ہے، اور جیسے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہے، میرے گناہ آسمان کے سیاروں سے زیادہ ہے، اور رب کی بارگاہ میں پھوٹ کر رو رہا ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں جیسے ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ ہے کون جو پھوٹ کر رو رہا ہے اور اپنے گناہوں کو سب سے زیادہ مان رہا ہے۔ صحابہ اور تابعین جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے، اور جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسے ہی ہوش میں آتا ہے صحابہ اور تابعین نے جیسے ہی چادر کو ہٹایا، اس وقت وہ رونے والا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ شہزادہ مولا کائنات، شہزادہ امام حسین، امام حسین العابدین تھے، جس کو عابدوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں پھوٹ کر روتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں پھوٹ کر روتے تھے۔ جو بخشے ہوئے لوگ ہیں وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ارے ہم تو ان کی ایک رج کے برابر نہیں ہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبۃ نصوحہ مانگو، اور جب بھی تمہیں موقع میسر آ جائے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا، جب بھی موقع مل جائے تو رب کی بارگاہ سے 3 چیزیں ضرور مانگنا۔
تین چیزیں ضرور مانگنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ مانگنا، اور دوسرا حلال رزق مانگنا، اور تیسرا اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنا، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنا۔ حلال رزق اگر ہم کماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے، مگر آج ہم حرام رزق کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 دن کے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے، 40 دن کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر جب ایک راستے سے ہوا، ایک مقام سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھوٹ کر رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت موسیٰ کو رحم آ گیا، حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے پروردگار عالم، اس میرے امتی کی، اس بندے کی دعا کو قبول فرما، اس بندے کے اعمال کو قبول فرما۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ، اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس کے اعمال کو قبول نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ اس کے ہاتھ آسمان تک چھو جائے اور اس کے آنسوؤں سے سمندر بہ جائے، اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار عالم، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اس کے گھر کے اندر جو سامان ہے وہ حرام کا ہے، اس وجہ سے میں اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اس وجہ سے میں اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہوں۔ آج ہم حرام کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، آج ہم شراب نوشی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس برائیوں کی وجہ سے، اس شراب نوشی کی وجہ سے، اس جوئے بازی کی وجہ سے آج ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، آج ہمارے خاندان بھی کر رہے ہیں، آج شراب نوشی کی وجہ سے آج ہمارے خاندان الگ ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھر کے اندر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی کہ آج ہمارے گھر کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جب کوئی بھائی شراب نوشی کرتا ہے، کوئی باپ شراب نوشی کرتا ہے اور اس کے گھر کے اندر جوان بچی بیٹھی ہوتی ہے، اور جب اس کا رشتہ لینے کے لیے اچھے خاندان والے آتے ہیں، اچھے خاندان والے آتے ہیں، اس وقت جیسے ہی سنتے ہیں کہ اس کا بھائی شراب پیتا ہے، اس کا باپ شراب پیتا ہے، تو اس وقت وہاں سے پلٹ جاتے ہیں کہ ہم ایسے گھر کے اندر رشتہ کیوں کریں، ایسے گھر کے اندر لڑکی کا ہاتھ کیسے مانگے کہ جس کا باپ شراب پیتا ہو، جس کا بھائی شراب پیتا ہو۔ تو آج ہماری برائیوں کی وجہ سے آج ہماری بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جب بھی مانگو حلال رزق مانگو، حلال رزق طلب کرو، رب کی بارگاہ سے حلال رزق طلب کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جب بھی مانگو حلال رزق مانگو، اور جب بھی موقع میسر آ جائے تو اللہ کی بارگاہ سے سچی توبہ مانگو۔ کس طرح اللہ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، کس طرح معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور زمانہ میں جب قحط چھا گیا تھا، جب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان حال تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرنے لگتی ہیں کہ حضور والا آپ مدد فرمائیے، قحط چھا گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، جیسے ہی عریضہ پیش کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جیسے ہی بارش کے لیے دعا کی تو اس وقت رب نے بارش نازل نہ فرمائے، جیسے ہی رب نے بارش نازل نہ فرمائے حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ اس وقت تک بارش نازل نہیں فرماؤں گا جب تک تیرے
امت میں سے ایک شخص نہ نکل جائے اس نے میری نافرمانی 40 سال تک کی ہے اور اس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے، جب تک نہیں نکلے گا میں وہ بارش نازل نہیں فرماؤں گا، میں آسمان سے پانی کے قطرات نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اعلان کرنا تھا کہ جو گنہگار ہے وہ اس قوم سے نکل جائے۔ جیسے اعلان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے رب کائنات 40 سال تک تو میرے گناہوں کو چھپاتا رہا، میری نافرمانی کو چھپاتا رہا، آج بھی چھپا لے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ارے اس بندے نے اپنے ڈر سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے رب کائنات ابھی وہ بندہ نکلا ہی نہیں ہے، تو نے بارش نازل کیسے فرمائی؟ رب نے فرمایا، اے موسیٰ جس کے لیے بارش روکی تھی اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی وجہ سے ہی بارش کو نازل فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے پروردگار اب تو بتا دے وہ بندہ ہے کون جس کے لیے تو نے بارش نازل فرمائی ہے؟ تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ ارے جب وہ میرا نہیں تھا اس وقت میں نے اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا، ارے اب تو وہ میرا ہو گیا ہے، اب میں اس کے عیب کو کیسے ظاہر کروں؟ تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ سے سچی توبہ مانگو، سچی توبہ مانگو، رب کائنات سے سچی توبہ مانگو۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، بڑا بدبخت تھا، بڑا عیاش تھا، اس کا رات اور دن گناہ کے اندر گزرتی تھی، دن شراب کے اندر اور رات زنا کے اندر گزرتی تھی، پوری زندگی گناہوں کے اندر اس نے زندگی گزاری۔ اور اس کے پاس جیسے ایک عورت آئی، مجبور عورت، اور آ کر عرض کرنے لگی کہ تو مجھے دولت دے، تو میری امداد کر دے، تو میری مدد فرما دے۔ وہ بڑا شہرت مند تھا، جیسے اپنی مجبوری پیش کی تو اس کفل نے کہا کہ اگر تو میری خواہش کو پوری کر دے گی تو میں تیری خواہش کو پوری کر دوں گا، میں تجھے ڈھیروں سارا سامان دوں گا۔ جیسے کفل نے کہا، دونوں تنہا ہوتے ہیں، جیسے دونوں تنہا ہوتے ہیں، جیسے ہی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس وقت اس عورت کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، وہ عورت رو رہی ہے۔ جیسے ہی کفل نے دیکھا، کفل نے دیکھ کر کہا، تو روتی کیوں ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تجھے قیمت کم پڑی ہے؟ کیا تجھے مال کم پڑا ہے؟ میں تجھے ڈھیروں سارا سامان دوں گا، ڈھیروں سارا مال دوں گا، تو چپ ہو جا۔ جیسے ہی اس عورت سے کہا، اس عورت نے کہا کہ میں مال کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں اور میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں، بلکہ آج تو نے جو دروازے بند کر دیے ہیں، آج ایک کا دروازہ کھلا ہے، وہ ساری کائنات کا پالن ہار ہے، آج میں اس کی نافرمانی کرنے چاہ رہی ہوں۔ وہ ساری کائنات کو پالتا ہے، جو میرے بچوں کو پالتا ہے، جو میری اولاد کو پالتا ہے، جو مجھے کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، آج اس سے ڈر رہی ہوں، اس کی نافرمانی کرنے چاہ رہی ہوں۔ ارے جیسے کفل نے سنا، کفل کا سننا تھا، کفل نے سن کر کہا، ارے تم مشغول ہو کر، ایک غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے؟ اللہ نے تو مجھے شہرت دی ہے، اللہ نے تو مجھے دولت دی ہے، مجھے تو اور ڈرنا چاہیے، مجھے تو اور خوف کرنا چاہیے۔ اس عورت سے کہا کہ جا تو یہاں سے چلی جا، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ اور جیسے ہی اس عورت نے دعا کی، کفل روتا رہا اور مغفرت کی بھیک مانگتا رہا، اور روتا روتا جیسے ہی مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ اے میرے ملائکہ جاؤ
کفل کے دروازے پر لکھ دو کہ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، کفل کی مغفرت فرما دی ہے، کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے صدقے سے، اس عورت کے آنسوؤں کے صدقے سے اللہ کفل کی مغفرت فرما سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آمینہ کے لال کے آنسوؤں کے صدقے سے، فاطمہ کے بابا کے آنسوؤں کے صدقے سے، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کے صدقے سے، کہ جس نے ہمارے لیے چادر اتار کر رب کی بارگاہ میں بھیک مانگی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ ارے ضرور فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں آؤ اور رب کی بارگاہ سے سچی توبہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔